جن جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو، پاکستان کی سیاست کو بڑے ان سے بااختیار اداروں کے ساتھ مل کر دفن کیا ہے، اب جن سیاسی جماعتوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ان کی اجتماعی سیاسی قبر ان کی کھودنے والی ہے، اور تینوں جماعتیں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نواز لی اپنی اس میں دفن ہو جائیں گے۔ ایک وڈیرے نے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی، یہ ایک اونٹ کی ٹانگ نہیں ہے، یہ پورا نظام یہ ننگا کر گیا یہ اونٹ، کہ یہ جو وڈیرے ہیں اگر سندھ کے عوام ایسے ہی بے زبان رہے، آج یہ اونٹ کی ٹانگ کاٹ رہے ہیں۔ میرے سندھی بھائیوں، جاگو، کھڑے ہو جاؤ، بولو، آواز نکالو، جیسے بے زبان اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی گئی، کسی کی ٹانگ کٹے گی، کسی کا ہاتھ کٹے گا اور کسی کا گلا کٹے گا۔ عمران خان بتی میں پک پک کو ایسا کندن ہو گیا الحمدللہ، اب عمران خان کو ایسی ہاتھ دور سے پتہ چل جائے گا اس پچ کے نیچے اصل کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل۔ آج ہمارے ساتھ انتہائی اہم سیاسی شخصیت موجود ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے سندھ کے صدر ہیں اور عمران خان صاحب کے انتہائی سچے، کھڑے اور بہادر نڈر ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ زبردست۔ شیخ صاحب کیا کہیں گے جو آج کل سیاسی جو سینیریو بنا ہوا ہے، اس وقت جو سیاست کے جو رخ ہے اس کو بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے، سیاست تو رہی کوئی نہیں ہے، آج کل تو دھونس دھاندلی، بدماشی، ریاستی دہشت گردی یہی چل رہی ہے، اور اس میں سیاست تو ختم ہو گئی، دفن ہو گئی۔ 9 مئی کو سیاست گئی، سمجھیں کہ اس کو فالج کا ٹیک ہوا اس کے اوپر۔ 9 مئی کے بعد وہ داخل ہو گئی، 5 اگست کو آئی سی یو میں چلی گئی، خان صاحب کو جب گرفتار کیا، 8 فروری کو دفن ہو گئی۔ اب تو سیاست کا جنازہ ہے پاکستان کے اندر، ایک پارٹی کو آپ نے پہلے کمزور کیا، پھر اس کے لیڈر کو گرفتار کیا، پھر آپ نے اسے بلہ چھینا، پھر اسے آپ نے سوشل میڈیا بند کیا، اور اس کے بعد جب اس کے باوجود جیت گئے تو آپ نے فارم 47 پہ رزلٹ تبدیل کر دیا۔ تو اس دن پاکستان کی جو سیاست تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ دفن ہو چکی ہے سیاست، لیکن عوام کا ریئیکشن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ جنہوں نے مل کر، جن جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو، پاکستان کی سیاست کو بڑے ان سے بااختیار اداروں کے ساتھ مل کر دفن کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب جن سیاسی جماعتوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اب انشاءاللہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی اجتماعی سیاسی قبر ان کی کھودنے والی ہے، اور تینوں جماعتیں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نواز لی اپنی اس اجتماعی قبر میں دفن ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ سیاست جو ختم ہوئی تھی باہر آ جائے گی۔ دیکھیں، عرصہ ہو گیا ہے کہ طویل عرصے سے عوام کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ آپ کی ایک بڑی بلند آواز سندھ اسمبلی کے ایوان میں سنائی دیتی تھی، اور آپ پانی چھوٹ کے اوپر آپ ڈسکس بھی کرتے تھے۔ آج کی اگر ہم اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ اس نشست پر نہیں ہیں، مگر آپ کی جگہ پر دوسرے ساتھی، میرا مطلب کہ اپوزیشن لیڈر ایم کیو ایم کے ہیں، جی ڈی اے بھی وہاں پر موجود ہے، پیپلز پارٹی 3 ادوار مکمل کر کے 4تھی بار آ گئی ہے، اور مراد علی شاہ صاحب زبردست انداز میں اپنی وہ حکومت کرتے جا رہے ہیں، اور عوام کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر آپ بہتر جانتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس میں؟ دیکھیے، مراد علی شاہ صاحب ایک بہت ٹیکنیکل چیزوں کو کرتے ہیں، اور جماعت افریق اچھی کر لیتے ہیں، اور ٹیکنیکل انداز میں سسٹم چلاتے ہیں کہ اس انداز سے کچھ بھی نہ کہا اور کر بھی گئے، کچھ بھی نہ کیا اور کر بھی گئے، بہت کچھ کر جاتے ہیں وہ، تو یہ سوٹ کرتا ہے ان کو۔ لیکن میں نے جب بجٹ کے بعد پریس کانفرنس کی ہے، ان کی بجٹ پیش کرنے کے بعد، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بلا مراد شاہ صاحب نے یہ 12واں بجٹ پیش کیا ہے۔ پچھلے 15 سال میں 12,500 ارب سندھ کے پاس آئے ہیں، جو کہ پورے کے پورے 12,500 مراد علی شاہ کے ہاتھ سے گزرے ہیں۔ اس پورے 15 سال میں وزیر خزانہ مراد علی شاہ صاحب ہیں، خزانے کی کنجی ان کے پاس ہے۔ اس کے باوجود 12,500 ارب سندھ سے ہو کے جانے کے باوجود، اگر سندھ کے اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں،
60 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है, कराची में पुलिस के पास कहने को हथियार नहीं है, टारगेट किलर लोगों को मार रहे हैं, कच्चे में डाकू अजाब बने हुए हैं, कचरा कुंडी शहर बना हुआ है, पीने को पानी नहीं है। बस हवा चूँकि वो रोक नहीं सकते, बंद नहीं बांध सकते, उसको कहीं उसको टैंकर के ज़रिए नहीं दे सकते। अगर इनके बस में होता तो हवा भी टैंकर के ज़रिए मिलती, जैसे पानी टैंकर के ज़रिए मिलता है। बात यह है इतना पैसा आने के बावजूद अगर सिंध का तबाह हाल बर्बादी है, उसका ज़िम्मेदार पूरा पीपल्स पार्टी का निज़ाम अपनी जगह है, लेकिन मुराद अली शाह साहब एक अहम किरदार है उसका। पीपल्स पार्टी तीसरी बार, जैसे मैंने फरमाया कि गवर्नमेंट में गुजार के चौथी बार भी अवाम ने, सिंध की अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, बल्कि वो कराची से भी एक बड़ी तादाद उन्होंने नशस्तें हासिल की हैं। आप सिंध के कोने खाने में जाकर, मैं एंट्री पर रोकूंगा, कोने पीपल्स पार्टी ने नशस्तें कोई हासिल नहीं किया है। मैं थोड़ा सा कहूँगा कि आप पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाने के लिए सिंध के कोने खांचों में जाके उनकी कमियां कोताहियों को तलाश करते हैं, तो वहां पर सिर्फ आप शोर मचाते। उनका कहना है कि हलीम अदल शेख साहब का सिर्फ काम है शोर मचाना। मैं शोर ना मचाऊं तो क्या करूं? मेरे पास कोई बंदूक है, मेरे पास डीसी है, मेरे पास एसपी है, मेरे पास रेंजर है, क्या है? मैं अपोजिशन हूँ, मेरा काम है तनकीद करना। और जो इस वक्त मैं अपोजिशन पार्टी हूँ ना, मेरे अपोजिशन लीडर था, मैं यही कर सकता हूँ कि भाई ये स्कूल है, ये भैंसें हैं, उस लम्हे के लिए तो उनको निकाल भी देता हूँ। अब उन सब भैंसों को सर पे उठा के ला नहीं सकता, और जिन्होंने उस स्कूल को भैंसे के बारे में कन्वर्ट किया उनको गैरत का इंजेक्शन नहीं निकल लगा सकता। मुझे बताएं कोई अगर गैरत का इंजेक्शन है, बराए करम आप मेरी मदद फरमा दीजिए, ताकि मैं जाके इन सबको वजीरों को गैरत का इंजेक्शन 505 सीसी का ठोकूं, शायद इनको कि शायद गैरत आ जाए। और ये जो हम जाके हम तो आवाज़ बनते हैं ना, अब वो बेचारे एक वडेरे ने ऊँट की टांग काट दी, जुल्म नहीं है, ये एक ऊँट की टांग नहीं है, ये पूरा निज़ाम ये नंगा कर गया ये ऊँट। कि ये जो वडेरे हैं, अगर सिंध के अवाम ऐसे ही बेज़बान रहे, आज ये ऊँट की टांग काट रहे हैं, कल ही हमारे गले काटेंगे। यही सरदार जो पीपल्स पार्टी में बैठे हैं, इनको पता है कि एफआईआर नहीं कटेगी। ऊँट वाले की बेचारा नाम ही भूल गया, पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था 2 रोज कबल, वो प्रेशर पड़ा तो कह रहे गुमनाम लोग हैं। जो लोग, मैं कहता हूँ सिंध के लोगों से, मेरे सिंधी भाइयों जागो, खड़े हो जाओ, बोलो, आवाज निकालो। नहीं तो जैसे बेजबान ऊँट की टांग काट दी गई, किसी की टांग कटेगी, किसी का हाथ कटेगा और किसी का गला कटेगा, और ये बड़े निकालेंगे। इसलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, उठाता रहूँगा। अल्लाह करेगा हमेशा ही नहीं अपोजिशन में रहेंगे, फिक्र ना करें, अल्लाह ताला वो परली वाली सीट भी जब देगा फिर इंशाल्लाह 2-2 हाथ करेंगे सबसे। आपके मुखालफिन का कहना है कि हलीम अदल शेख साहब अपने कद से बढ़कर जो है उनके पार्टी लीडर मसलन जरदारी साहब हों या फरियाद कानपुर साहब या बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनके ऊपर नुक्ताचीनियाँ करते हैं। क्या वजह है कि अभी तक आप आराम से बैठ नहीं पा रहे, टूटे नहीं है, या आप दबाया नहीं जा सका, या कोई पीछे से कोई प्रेशर है आपको कि आपने इनको इसी तरीके से जो है वो रगड़ा दे के रखना? 2 बातें हो गई। एक तो कि जी क्या बात टूटे नहीं, तो इज्जो मंतशा व तो ज़िल्ला मंतशा, इज्जत ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, रिस्क भी अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी मौत भी अल्लाह के हाथ में है। ये भी सब अल्लाह के पास है, तो मैं किससे डरूं, क्यों डरूं, बेइज्जत होऊंगा। तो बात यह है कि, और दूसरा आपने कहा कि मैं इनको तनकीद का क्यों इशारा बनाता हूँ, ये बता दें मुनव्वर भाई, क्या किसी मिनिस्टर के पास अख्तियार है? सारा इख्तियार तो जहाँ है, जिसके पास इख्तियार है, बात तो बंदा उसी को करेगा। ये तो आते हैं, पिट्ठू होते हैं, कुछ अरसे के लिए ठेके भी दिया जाता है, चलो जी अभी बजट है ना, आजकल इस पे नहीं हो रहा होगा कि बजट को कैसे आवाम तक इसका फ़ायदा पहुंचाना है, कैसे बजट को खर्च करना है, डेवलपमेंट करनी है। नहीं। अच्छा भाई, 13 डिपार्टमेंट में इतना 500 अरब है, हिस्सा हमारा क्या है? अच्छा वो क्या कहे जी हिस्सा इतने % है, वो कहे क्यों? देखें जी सेक्रेटरी तो आपके हैं, डीजीज आपके हैं, ये वो आपके हैं। अच्छा क्या चाहिए? सेक्रेटरी मुझे दे दें, ये सारा स्टाफ में मर्जी का दे दें, एंटी करप्शन से बीच में ना आए, नया आए तो उसको आप लोग संभालें, फिर आपको इतना मिल जाएगा। वो कहता है ठीक है चलो, सेक्रेटरी कौन चाहिए? मुनव्वर साहब। डीजी कौन चाहिए? अलीम। ये एंटी करप्शन से का बोर्ड के बिना देखना उधर। वो कहता है ठीक है जी 500 रुपये ले लो, 200 वाला तुम्हारे। निकालोगे कैसे? अब तो जालिम कातिल डाकू चेक के जरिए पैसे निकाल लेते हैं लोग, अब तो फिक्र ही नहीं है। बात यह है कि सिस्टम निज़ाम चला रहा है, कोई एक थोड़ी चला रहा है, जिसकी वजह से सिंध की तबाही बर्बादी। सिंध कब तक तबाह होता रहेगा? जब तक पीपल्स पार्टी किरदार में रहेगी।
جب تک یہ چور یہ پکے کے ڈاکو اقتدار میں رہیں گے سندھ تباہی ہوتا رہے گا. بات یہ ہے کہ لیکن ایسا نہیں ہے, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اب ہمیں لگے جو میں دیکھ رہا ہوں جتنا اس وقت سندھ کا نوجوان جتنا غصے میں ہے, وہ سب جو اوورال پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے. اگلی دفاری انشاءاللہ, اگلی باری اب کسی کی نہیں ہے, اگلی باری ہونی زرداری انشاءاللہ, اپنی باری اپنی ہے انشاءاللہ. خان صاحب نے بھی 3 سال وفاق میں حکومت کی, آپ کو سندھ میں نہیں ملی تھا, وفاق میں اچھا رہا, عوامی حکومت تھی, سب کچھ صاف تھا, اچھے پچ پہ چل رہے تھے. آج نہیں ہے, مگر وہ جو خان صاحب کے دور میں ایک پچ نظر آتی تھی, آج وہ میں شہباز شریف سرداری صاحب اور ان اداروں کے درمیان ایک پچ نظر آتی ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی, وہ ایک پچ تھی, لیکن ہم اس پچ کو سمجھے تھے کہ وہ پکی پچ ہے, لیکن وہ کچی پچ تھی. وہ پچ کے اوپر ایک غلاف پڑا ہوا تھا, ہم اسی کو سمجھ رہے تھے. پتہ چلا کہ غلاف اٹھا تو اندر سے کچی پچ نکل آئی, اور ہم نے اعتبار کیا, اداروں پہ بھی کیا, کرنا بھی چاہیے تھا, پہلی دفعہ تھی, لیکن ظلم ہوا ہمارے ساتھ, زیادتی ہوئی, عمران خان سے دھوکہ ہوا. اب لیکن عمران خان بتی میں پک کے ایسا کندن ہو گیا الحمدللہ. اب عمران خان کو ایسی یاد دور سے پتہ چل جائے گا اس پچ کے نیچے اصل کیا ہے, اس کے اوپر کیا ہے, یہ کون ہے اور یہ کون ہے. تو اللہ نے موقع دینا تھا, یہ بھی ٹائم میں گزرنا تھا. اب عمران خان انشاءاللہ آئے گا, اور ایسے آئے گا جیسے طیب اردگان آئے گا, تو اللہ کرے گا تحیات رہے گا انشاءاللہ. خان صاحب کو کچھ عدالتوں سے اب ان کی سنوائی ہوئی ہے, کچھ ریلیف ملتا نظر آیا ہے, مگر اس ریلیف نے خان صاحب کے مخالفین کی چیخیں نکال دی ہیں, اور پھر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ لاڈلے کو پالا جا رہا ہے. کیا تو لاڈلا تو ہے, عمران خان ہے لاڈلا, پوری قوم کا لاڈلا ہے نا جی. قوم پال رہی ہے, قوم سنبھال رہی ہے, قوم اس کو زندہ رکھے ہوئی ہے, سوشل میڈیا والے زندہ رکھے ہوئے ہیں. بات یہ کہ جھوٹے کیس ہوں تو ریلیف تو ملنا ہے نا ایک سٹیج پہ جا کے. آج میں کتنے ججوں کو خرید لیں گے, نیچے سے انہوں نے فیصلہ کرا دیا, ہائی کورٹ میں ایک تو نہیں ہوتا نا جج, ٹی ویز ہوتی ہیں, پریشر ہوتا ہے, آپ لوگوں کا پریشر ہوتا ہے, میڈیا کا ہوتا ہے, سوشل میڈیا کا ہوتا ہے, یوٹیوبرس کا ہوتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے رزلٹ میں ریلیف تو الٹیمیٹلی ملنا ہے, اور ہر اس میں ملے گا. جب جھوٹا کیس ہے, کوئی اس کی سر پیر نہیں, ریلیف تو اس کے باوجود ظلم ہو رہا ہے نا. ہماری خواتین کو نکلتے ہیں, پھر کیسوں میں پکڑ لیتے ہیں, ادھر سے نکلتے ہیں ادھر کرتے ہیں, ججز چیخیں مار رہے ہیں. پہلی دفعہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی ٹھکانے لگ چکی ہے, پہلی دفعہ ہے کہ انصاف کہہ رہے ہیں کہ مجھے انصاف دو. عمران خان کو ملک ملے گا, قوم کو عمران خان ملے گا. جو لوگ دعوے معرفت دے گئے خان صاحب کو, جو اپنی رہن جدا کر گئے, ان کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟ سیاسی طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون, رات گئی بات گئی, آگے کہتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ خس کم جہاں پاک, بس آگے چلیے, کوئی گئے زیرو, کوئی واپسی نہیں آئے گا. یہ غدار ہے. اب کراچی میں دیکھ رہے نا, جو گورنر تھے, جو وزیر تھے, یہ تھے, وہ سب چلے گئے. ہم تو اس وقت جوتے کھا رہے تھے, آج بھی جوتے کھا رہے ہیں. ہم تو بیٹھے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ جب تک اپنا کرم رکھے. وہ تو سمجھ رہے تھے پارٹی ختم ہو گئی, لیکن 8 فروری کی رات کو 12 بجے پتہ چلا کہ پارٹی شروع ہوئی ہے. اس دن تو پارٹی شروع ہو گئی, پورا بینگن پہ, کدو پہ, چمٹے پہ, جوتے پہ, پتہ نہیں کس کس چیز کے نشان پہ لوگوں نے ڈھونڈ کے جا کے ووٹ کیا, اور 180 سیٹیں ہم لے گئے. پھر انہوں نے ڈاکہ ڈالنا پڑا, جس کے بعد ایک نیا گن سٹارٹ ہو گیا. بات یہ ہے کہ پارٹی تو شروع ہوئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں وہ غدار تھے, ان کے اس وقت چھوڑ کے جانے میں عمران خان کو نقصان ہوا. میرا کپتان اگر جیل میں ہے, ان لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہے, اس لیے یہ لوگ ناقابل معافی ہیں, ان کے لیے نہیں آنا چاہیے. دس از مائی لاجک, اور یہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ. حلیم عادل شیخ سامنے والوں کو نظر نہیں آتا تھا, کہتے تھے چھوٹا سا ایک سادہ سا ورکر سا آدمی ہے, تمام تر حربے استعمال ہوئے, جیل میں گئے آپ, CIA سینٹر میں آپ کو رکھا گیا, مختلف آپ کے اوپر مقدمات کا سامنا بھی رہا ہے. وہ دور آپ کو کیسا لگا؟ میں کہتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور مشکل دور تھا. جیل میں بھی میں CSW میں تھا, کنڈیم سیکورٹی وارڈ, جس سے کہتے ہیں پھانسی کا. میں آپ کے کیمرے پہ کہہ رہا ہوں, کسی کو بھی جیل کی انتظامیہ, ہوم ڈپارٹمنٹ, سندھ حکومت, میں کہہ رہا ہوں کہ 5.5 مہینے میں CSW کنڈیم سیکورٹی وارڈ پھانسی گھاٹ میں تھا. اگر کوئی کہنا چاہتا ہے کہ میں نہیں تھا تو جواب دے دے ان کو آ کے, اور مجھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی جواب دے, بریگیڈیئر حارث بھی جواب دے,
مراد علی شاہ بھی جواب دے, وہ جو جسٹس صاحب تھے, کیا نام تھا ان کا, بھول گئے ان کو, کیئر ٹیکر باکر, جسٹس مقبول باکر بھی جواب دے, سارے لوگ جواب دے کہ میں CSW میں تھا کہ نہیں, میں پھانسی گھاٹ میں تھا کہ نہیں تھا, میں وہیں تھا. ہر قسم کی زیادتی بات, آئسولیشن میں تھا, سولیٹری کنفائنمنٹ میں تھا, اکیلا تنہائی, قید تنہائی میں تھا. سننے میں آ رہا ہے کچھ ہوا جب چلتی ہے تو کسی نہ کسی کو تو ضرور سے گولے لگتی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر PTI پر چڑھائی کے لیے کریک ڈاؤن کرنے کی کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں, کوئی پلاننگیں بن رہی ہیں. اس بارے میں آپ کے بھی تو کان میں کوئی سن. مشکلیں اتنی بڑی ہم پر کہ آسا ہو گئی ہیں. الحمدللہ ہم تیار ہیں, ہم تو جان دینے کو بھی تیار ہیں. ہمارا لیڈر اندر پڑا کھولی میں, ہمیں بھی لے جائیں. زندگی انہوں نے چھیننی ہے نہ دینی, وہ اللہ نے دینی ہے. باقی اگر کچھ دن جیل میں ہے تو ہمارا لیڈر ہے تو ہم بھی چلے جائیں گے. ہم تیار ہیں, وہ جیل شیل پروف ہو چکے ہیں, اب فکر شکر نہیں ہے الحمدللہ, نہ ورکروں کو نہ ہمیں. اتنا مطمئن حلیم عادل شیخ کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ کیا وجہ اس کے پس پردہ, کیا ریلیشن شپ ہے؟ ایک ریلیشن شپ ہے جس میں مزید قریب ہو گئے بندے کی اور اللہ کی. اس دوران اپنے آپ کو جب بہت پریشر پڑا تھا, چھوڑ دو پارٹی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بچے اغوا کر لیں گے, گولیاں مار دیں گے, ایسا کر دیں گے, کاروبار تباہ کر دیں گے, اس وقت ایک جھٹکا لگا تھا 2-3 دن کا. بس پھر اپنے آپ کو ایک استخارہ کیا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. بس اس نے مطمئن کر دیا, خوف سے ختم کر دیا. کوئی خوف نہیں ہے, کچھ نہیں ہے الحمدللہ. جو اللہ نے جو دن جیل میں وہ جیل میں, جو قبر میں وہ قبر میں, جس دن روٹی دینی ہے روٹی, جس دن بھوکا رکھنا ہے وہ اس نے کرنا ہے. میں کہ الٹی سیدھی چھلانگیں ہوگا, کیوں ہر شکل پہ اپنے وہ رکھوں. مطمئن ٹھیک نہیں ہے, اللہ کو منظور جو ہونا ہے ہمارے ساتھ. حلیم عادل شیخ سیاسی شخصیت کے ساتھ ساتھ کاروباری شخصیت بھی تو ہے. کاروبار ہوتا ہے تو گھر کا چولہا بھی جلتا ہے. تو آپ تو سیاست, جیل کوٹڑیاں, یہ سارا دنگا فساد مصروف ہے. کچھ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بتائیں نا, کہ کیسے گزر بسر ہو رہا ہے, کیسے آپ کے کاروبار پہ معاملات چل رہے ہیں. کوئی کرنے بھی دیتا ہے کاروبار آپ کو یا نہیں؟ نہیں, سارے کاروبار اس 5 سال میں بند کر دیے گئے ہیں, لیکن اللہ کا نظام ہے, وہ چلاتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی چیزیں چلانی پڑتی ہیں کاروبار کو, لیکن جس انداز سے کاروبار چلتا تھا وہ کاروبار نہیں چلتا ہے. آج آپ آ جائیں, مطلب جو لوگ آتے ہیں, پرانے دوست آتے ہیں, گھر بھی وہی ہے 2008 سے, گھر میں صوفے بھی وہی ہیں, میں کچھ اور بات نہیں کر رہا. گاڑی 2008 ماڈل کی ہے, وہ بھی ابھی تک وہی ہے, مین گاڑی, اور سبھی کچھ وہی ہے. یہ سب کے سامنے ہے جو پرانے دوست آتے جاتے ہو. مطلب آج 2009 کی 10 کی تصویریں بھی آپ کو نظر آئے گی, تو وہی صوفے گھر میں نظر آئیں گے. پہلے بھی تھے لیکن اس میں کور چینج ہو گیا تھا, کور بھی 2008 کے بعد وہی چل رہا ہے. بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مقام اربوں کا دے دیا. آج جاتے ہیں, جہاز بھی جاتے ہیں, لوگ عزت کرتے ہیں, کوئی ہاتھ چومتا ہے, کوئی دعائیں دیتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, اور صرف اس لیے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے ہم یہی لے کے جائیں گے. باقی یہ گاڑی, صوفے, کپڑے, پیسہ تو یہیں رہ جائے گا. تو اللہ کا کرے گزارا, اللہ تعالیٰ عزت سے چلا رہے. اب خیر, کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہوتی ہے. پاکستان کے عوام کو خان صاحب سے امیدیں وابستہ ہے, مگر کب تک؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پہ پاکستان ملک بنایا نا. واحد ملک ہے جو دین کے نام پہ بنا ہے, کلمے پہ بنا ہے. جو کلمے کے نام پہ ملک بنا ہے اس میں ناامیدی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور عمران خان سچا عاشق رسول ہے, وہ محافظ ختم نبوت ہے, محافظ ناموس رسالت ہے. اس نے ناموس کے لیے اقوام متحدہ میں جا کے تقریریں کی. اس نے کہا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہو تو دل میں درد ہوتا ہے اور بڑا سخت ہوتا ہے, اور ہم لڑیں گے. تو بات ہے کہ کیسی ناامیدی. انشاءاللہ عمران خان بھی ہوگا, پاکستان بھی ہوگا, مل کے آگے چلے گا انشاءاللہ. چند دنوں کی بات ہے یہ. ہم تو صحابہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. سختیاں نبیوں پہ بھی آئیں, صحابہ پہ ہیں, ہم تو جوتی کے برابر نہیں ہے. یہ سختیاں تو آتی ہیں نا. حلیم عادل شیخ اس سے قبل نواز شریف کے ساتھی بھی رہے, آپ کے بڑے بھائی حلیم عادل شیخ صاحب بھی رہے, ہم نے ان کا دور بھی دیکھا. اس وقت آپ کے اوپر جو چڑھائیاں ہوئیں, لیاقت جتوئی صاحب کا میرے دور تھا, جو انتقامی کارروائیاں آپ کو وہ بھی تھا. پھر آپ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ بھی رہے, بڑے قریبی رہے, اور آج بھی پھر
मौका हलीम अदल शेख को मिला और वो खान साहब की कुर्बत हासिल करने में कामयाब रहा। उस उदवार को और इस वक्त खान साहब के साथ जो आप सफ़र है इख्तियार किया हुआ आपने, उसको क्या कहें? देखिए जी, नवाज शरीफ का अगर देखें तो वो मेरे बड़े भाई थे। मैं उस तरीके, मतलब उनके भाई का भाई था मैं, लेकिन मैं खुद उस तरीके से नहीं था। मैं चौधरी साहबान के बड़ा क्लोज रहा। वजह यह कि और उसके बाद 2013 के बाद उनको छोड़ दिया था। अब हो गए 9-10 साल हो गए तकरीबन। बात यह है कि बंदा जहाँ भी रहे सच्चा होकर रहे, दो नंबरी ना करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसके साथ रहे, मैं चौधरीयों के साथ रहा था। नवाज शरीफ सर अलीम भाई रहे थे, वो मैं उनका छोटा भाई था। बाकी मैं किसी, वही MP थे, वही इलेक्शन लड़ते थे। चौधरी क्यू लीग में आके मैं फिर कराची का सदर भी रहा, सिंध का सदर भी रहा, और आज भी ज़ाती तौर पे मैं उन दोनों की इज़्ज़त करता हूँ, मेरी इज़्ज़त करते हैं वो। और मैं समझ सकता हूँ कि जहाँ बंदा रहे, एक नंबरी के साथ रहेगा, अपने लीडर के साथ दो नंबरी नहीं करेगा, दो कश्तियों में पैर नहीं रखेगा, वो इज़्ज़त ही होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेहनती लोग हैं, मेहनत पे यकीन रखते हैं, जिसके साथ होते सब सीधे खड़े होते हैं, इसलिए इज़्ज़त होती है। मेहनती लोग हैं, मेहनत पर यकीन रखते हैं, और जिसके साथ भी शरीक सफ़र रहे, सच्चे और खरेपन का मुजाहरा किया। ये थे हलीम अदल शेख साहब, जिनकी आपने सच्ची और खरी बातें सुनी। नेक्स्ट मेहमान तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास। बहुत शुक्रिया।